الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وقال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وأوحینا الیک روحا من امرنا۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہمارے دوست عاقب ہیں، میرے ساتھ والے گاؤں میں رہتے ہیں یہ، اور ساتھ گاؤں کا نام ہی الگ ہے، باقی تو ہمارا گاؤں جو ہے وہ مل ملا کے ایک ہی ہو چکا ہے۔ ابھی یہ تشریف لائے ہیں تو آتے آتے انہوں نے مجھ سے سوال کر دیا کہ چیئرمین صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے جسم میں روح ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو اس کی حقیقت کے اوپر علامہ ابن جوزی، علامہ ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھ دی ہے، اور اس کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر جانتا ہوتا کوئی یا اللہ نے کسی کو بتایا ہوتا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اللہ پاک بتا دیتا جب کافرین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ بتائیں کہ روح کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے نبی آپ یہ فرما دیں کہ قل الروح من امر ربی، کہ روح جو ہے یہ تو اللہ پاک کا حکم ہے۔ یہ سوال انہوں نے مجھ سے یہ کیا تھا، لیکن میرے ذہن میں ایک قرآن پاک کی اور آیت آ گئی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ تو میں نے کہا چلو ان کا جو سوال ہے اس کے لگے ہاتھ ایک دوسری روح کا ذکر بھی کر دیں۔ ویسے بھی رمضان کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ ہے رمضان کا جس میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ صاحب ایک ہمارے جسم میں روح ہے، تو اس روح کی بنا پر ہم چلتے پھرتے بولتے زندگی کے تمام ہی کام سر انجام دیتے ہیں۔ جیسے ہی یہ روح ہمارے جسم سے نکل جاتی ہے، ہمارا نام تک بھی روح کے ساتھ ہی آسمانوں کی طرف پرواز کر جاتا ہے، اور پڑے ہوئے جسم کو لوگ یہ نہیں کہتے ہیں کہ عابد حمید خان میں وہ پڑا ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ میت پڑی ہے۔ روح کے ساتھ ہی جو نام ماں باپ کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ بھی پرواز کر جاتا ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے اوپر اتنا بڑا رحم فرمایا ہے کہ ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، قیامت کے دن کافرین حسرت کریں گے کاش کہ ہم مسلمان ہی ہوتے، بڑے بڑے اعمال نہ کرنے والے، کاش ہم نے کلمہ ہی پڑھا ہوتا کہ ایک دن تو سزا بھگتنے کے بعد جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن ہمیں اللہ نے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا تو مسلمان نکالا، اور ہمارے گھرانوں میں پہلے سے ہی اسلام سے واقف لوگ تھے، ہماری ماں، ہمارے والد، ہمارے بہن بھائی بڑے مسلمان تھے۔ ہمیں تو اللہ نے اتنے بڑے احسان کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہم آتے ہیں اب دوسری روح کی جانب کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا، تو مسلمانوں کے گھر میں جب آئے ہم تو ہمیں قرآن بھی وہیں ملا۔ اللہ پاک فرما رہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کہ ہم نے آپ کی طرف روح کو جو ہے وہ بھیجا ہے۔ اب میرے بھائیوں یہ بتاؤ روح کیا ہے، یا میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ نے قرآن پاک کو روح کہا ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک کو روح کہا ہے۔ ایک روح ہمارے جسم میں ہے، ایک روح دوسری قرآن ہے۔ روح جمع روح کتنی روحیں ہوئیں؟ دو روحیں ہو گئیں۔ تو ایک روح تو ایسی ہے، یہ ہے ہمارے، یہ تو منکرین کے جسموں میں بھی ہے، اور جو اللہ پاک کو مانتے ہیں ان کے جسموں میں بھی ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو کسی چیز کو بڑی مانتے ہیں لیکن روح ان کے اندر بھی ہے۔ جو اللہ کو مانتی ہو روح، اور اس کے اوپر اس کے جسم میں ایک روح اور داخل ہو جائے، وہ ہے قرآن۔ اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کا نام بھی روح رکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی وحی آئی اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو حضور سے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے کہ اقرأ یا محمد، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے
ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں، میں کیسے پڑھوں؟ کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا، اس کی طرف جانب دکھوا کر فرماتے ما، یعنی کہ اقرأ یا محمد۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جواب میں فرماتے ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھوں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار سینے سے لگا کر دبایا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس شدت سے دبایا گیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پسینہ پسینہ ہو گئے تھے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام جو روح ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر جب دبایا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر فرشتوں والی صفتیں بھی پیدا ہو گئیں، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سب سے بڑے فرشتے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کی روح والے اثرات پیدا ہو گئے، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا اقرأ یا محمد، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے۔ جن لوگوں کے سینوں میں قرآن ہے ان کے اندر روح جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کی روح کی کچھ نہ کچھ صفات تو موجود ہیں کہ قرآن ان کو زبانی یاد ہے۔ ہر کوئی زبانی یاد کیوں نہیں کر لیتا؟ اگر ان کو پتہ ہو کہ میں بہت آسانی سے کر سکتا ہوں تو وہ لوگ کر لیتے ہیں۔ اور مسلمان کے اندر تو ایک روح پہلے سے موجود ہے جو اللہ کو مانتی ہے، اور پھر وہ روح کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کی جو فرشتہ نما صفتیں تھیں وہ جیسے وہ شامل ہوئیں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے منہ سے قرآن پڑھا، اصحاب النبی نے سنا، تابعین نے سنا، کتنے ہی لوگ بغیر دبوچے جانے کے قرآن کے حافظ بھی بن گئے، قاری بھی بن گئے۔ دبوچے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سامنے پڑھتے اس کو قرآن یاد ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ میں واپس آتا ہوں اس پہلے والی بات پہ کہ روح جمع روح 2 روحیں۔ میرے بھائیوں، جس آدمی کے سینے میں قرآن ہے، ہاں جی، اس کے اندر حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی نہ، اور کی روح کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہے، اور اللہ پاک نے قرآن کو روح بولا ہے۔ ایک روح مسلمان کی جو ہے نا، اس کی پرواز بڑی اونچی ہے، اور جب ایک دوسری روح قرآن پاک بھی اس روح کے اندر جمع ہو جائے تو وہ روح تو جو ہے وہ پرندوں کی طرح اڑ سکتی ہے، آسمانوں کی طرف جا سکتی ہے، زندہ جسموں میں لوگ اڑ سکتے ہیں۔ اب آپ سوال کریں گے جی فلانا بھی حافظ ہے، ڈھینگا بھی حافظ ہے، وہ تو نہیں اڑتا، وہ تو بلکہ بھوکا مر رہا ہے، وہ تو سگریٹ پی رہا ہے، وہ تو نسوار کھا رہا ہے، وہ تو پان کھا رہا ہے۔ بھائی اس نے یاد کیا ہوا ہے، لیکن اس کو یہ ہی نہیں پتا کہ قرآن پاک میں ہے کیا کیا۔ وَفِيهِ ذِكْرُكُمْ، یہ جو تمہاری روح ہے نا، روح کے اندر جو تمہاری دوسری روح ہے، اس کے اندر تمہارا ذکر بھی ہے۔ ہم سب کی طرف بھیجا گیا وہ قرآن، تو ہم اس روح کی قدر کو پہچانیں۔ ایک روح تو پہلے ہی مسلمانوں والی ہمارے اندر موجود ہے، جو اللہ کو مانتی، رسول کو مانتی، ہاں جی، اللہ اور اس کے رسول کے سارے حکموں کو مانتی، تسلیم کرتی، کم از کم، ہاں جی، عمل نہیں تو تسلیم کرتی۔ تو جب قرآن پاک جیسی روح ایک جسم کے اندر 2 روحیں ہو جائیں تو وہ آسمانوں کی طرف اڑ نہیں سکتا، وہ گھنٹوں کے سفر منٹ میں طے نہیں کر سکتا۔ اور اس دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اللہ پاک محنت مجاہدے کی برکت سے غیبی اسرار ان پر منکشف کرتے ہیں، تو پھر ان کو یہ بھی حکم ہو جاتا ہے کہ تم لوگوں کو بتاؤ مت۔ اس بندے نے اتنی محنت کر کے یہ غیبی امور جو ہیں اپنے اوپر منکشف کیے ہیں، تو ایسے تو نہیں نا ایک بندہ اتنی محنت کرے اور پھر وہ لوگوں کو بتاتا پھرے۔ تو جس نے غیبی اسرار جو ہیں وہ جاننے ہیں وہ مجاہدہ کرے، جتنا مجاہدہ کرے گا اللہ پاک اتنا ہی زیادہ اس کو دکھاتے چلے جائیں گے، اس کو مشاہدہ کرواتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے اس روح کو ہم اپنی روح بنا لیں، رمضان کے مبارک مہینے میں نازل فرمایا، اور 30 دن جو ہیں مخصوص دن ہیں ہمیں دیے، ہاں جی، اور یہ بھی فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، حالانکہ آیت کسی اور چیز کے متعلق ہے اور معنوں میں مستعمل ہوتی ہے، لیکن آپ اس کو
30 دنوں کے بارے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ بھی تو ہماری زندگی میں کتنے خوش قسمت لوگ ہیں وہ جن کی زندگی میں رمضان کا مہینہ بار بار پھر کر آتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ وہ دن ہیں اللہ کے جن کو جو ہے اپنے اللہ پاک لوگوں پر عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی سے جو ہے نا، اور اللہ پاک نے خود بھی یہ فرمایا کہ ان کو وہ دن یاد دلاؤ اللہ کے، وذکرہم بایام اللہ، اللہ کے دنوں سے مراد کون سا ہے؟ ساری کائنات اللہ کی ہے، دن بھی اللہ کے، جس پر اللہ نے خصوصی انعام کیا ہو، یا کسی مشکل میں انسان تھا اللہ نے اس کے لیے آسانی کا راستہ نکالا ہو، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وذکرہم بایام اللہ، میرے نبی آپ کے جتنے ماننے والے لوگ ہیں ان کو وہ دن یعنی کہ یاد دلاؤ جن دنوں میں ان کے اوپر میں نے احسان کیا تھا، ان کے اوپر میں نے آسانیاں کی تھی۔ اب پچھلے سال بھی ہمارے اوپر یہ رمضان آیا، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ موقع دے رہا ہے، ایک روح تمہاری جو ہے وہ تو مجھے مانتی ہے، اب دوسری روح بھی اپنے جسم کے اندر داخل کر لو، تم ایسی روح بن جاؤ گے، تم ایک ایسے انسان بن جاؤ گے کہ تمہیں کوئی چھو بھی نہیں سکے گا، تمہارے مراتب کو کوئی پہنچ بھی نہیں پائے گا۔ میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، ہمارے بھائیوں میں اتنے زیادہ سننے کا شوق بھی نہیں ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، وہ بہت بڑے ابدال تھے، ابدال جو ہے نا، ابدال اولیاء کی بہت اونچی ایک وہ ہے قسم ہے، وہ ابدال تھے۔ اپنے شاگرد سے کہنے لگے، اپنے مرید سے، کہ آؤ ہم آج عصر کی نماز مکہ میں پڑھیں۔ تو انہوں نے فرمایا حضرت والا یہ مصر کہاں، مصر و کہاں مکہ، عصر کی نماز ہم کیسے وہاں جا کے پڑھ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم پڑھ سکتے ہیں، ابدال تھے نا، تو قرآن کی جو روح ہے ایک تو ان کی اپنی روح تھی، ایک دوسری روح بھی ان کے اندر پھر صحیح ہضم ہو چکی تھی، روح کے اندر وہ پیوست ہو چکی تھی، یعنی کہ ایک روح بن گئی ہوئی تھی، قرآن والی اور ان کی اپنی روح ایک روح بن گئی ہوئی تھی دونوں۔ تو فرمایا کہ تم کسی کو میری زندگی میں یہ بات بتانا نا، تم آنکھیں بند کرو اور میرے پیچھے پیچھے چلتے رہو۔ تو اس نے آنکھیں بند کیں، 10 12 14 قدم ابھی چلے ہوں گے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یعنی کہ حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ بھئی آنکھیں کھول لو۔ جب آنکھیں کھولنی تو مرید کہتے ہیں کہ حضرت اور میں خانہ کعبہ میں موجود تھے، مکہ میں، یعنی کہ اللہ پاک اپنے اولیاء کے لیے جو قرآن پاک کو اپنی روح میں شامل کر لیتا ہے، اللہ کے بندوں کے لیے زمین کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے عصر کی نماز پڑھی اور اپنے مرید سے فرمایا کہ میں تو اب جانے لگا ہوں، آپ چاہو تو یہاں رہ لو۔ تو انہوں نے کہا حضرت میں تو آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا واپس۔ پھر فرمایا کہ آنکھیں بند کرو اور میرے پیچھے چلتے آؤ۔ 12 14 قدم نہیں چلے ہوں گے، تو جب کہا کہ آنکھیں کھولو، تو اسی مقام پر موجود تھے جہاں سے گئے تھے۔ یہ اتنا بڑا قرآن ہے، پچھلی امتوں کے لوگ ہاں جی بلقیس کے تخت کو آنکھ بند کر کے تو کھولو تو یہاں لا سکتے ہیں، محمد رسول اللہ کے ماننے والوں کی کیا شان ہوگی، کوئی جان سکتا ہے؟ ہم اللہ پاک ہمیں توفیق دے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے سارے کام ہوتے ہیں۔ اللہ پاک اس رمضان کے مہینے میں اور اس کے بعد بھی ہمیں یہ کوشش کرنے کی توفیق دے دے کہ قرآن کو ہم اپنی روح میں سمو لیں، تو ہم ایک عجیب و غریب قسم کے انسان بن جائیں گے۔ میں اس کے اوپر بہت بول سکتا ہوں، میں بہت بول سکتا ہوں۔ میرے اللہ نے مجھے یہ توفیق دی، اس کی مہربانی ہے کہ اب تک کی میری جو زندگی گزری ہے وہ قرآن حدیث کے الفاظ کھولتے پٹکتے لکھتے سمجھتے گزری ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ دیکھتے بھی ہیں کہ مجھے روٹی ملے نہ ملے مجھے کتاب ملنی چاہیے، جتنے میرے پاس پیسے آتے ہیں میں آن لائن کتابیں منگوا لیتا ہوں، کبھی تفسیر قرطبی منگوا لی، کبھی تفسیر بغوی منگوا لی، ہاں جی۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، میں کوئی بڑا ذکی آدمی نہیں ہوں، بڑے بڑے لوگ میری زبان سے جو ہے نا وہ ماشاءاللہ چلتے ہیں، جب پھر میں سخت الفاظ بولتا ہوں، یہ میرے اندر بہت بڑی خامی ہے۔ اللہ آپ کی برکت سے میری اس خامی کو دور کر دے۔ قرآن پڑھنے والے سنانے والے ان کے اخلاق بڑے بلند ہوتے ہیں، یہ چیزیں میرے اندر نہیں ہیں،
اللہ پاک میرے اخلاق کو بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق جیسا بنا دے۔ اللہ پاک ہم سے راضی ہو۔ السلام علیکم۔